بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان پروفیسر جمیل احمد ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعر، کلام شاعر بزبان شاعر کے اس سیگمنٹ میں ہم ہر پروگرام میں ایک نئی شخصیت کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس شخصیت کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ لودھراں کے علمی اور ادبی حلقوں میں ایک بڑا نام، پروفیسر ڈاکٹر عمران واقف صاحب۔ مجھے محسوس ہوتا ہے بدن میرا فضا میں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے بدن میرا فضا میں ہے، میرے نیچے زمیں تو ہے مگر ٹھہری نہیں رہتی۔ تو اس مشہور شعر کے خالق جناب عمران واقف صاحب سے ملتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا تعارف خود ہی کرائیے دیکھنے والوں کے۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ نام عمران واقف، میں رہائش اڈا پور صلاح ذخیرہ دنیا پور، اور وہیں پہ میں پیدا ہوا اور وہیں پہ اڈا ذخیرہ میں میٹرک کی۔ اس کے بعد دنیا پور کالج سے FA کیا۔ اس کے بعد میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے MA کیا، MA اردو کیا۔ اس کے بعد وہیں سے MPhil کیا اور وہیں سے میں نے PhD تک سفر حاصل کیا۔ آج کل میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج لودھرا کے اندر لیکچرر اردو اپنے دے رہا ہوں۔ اچھا، شعر و ادب کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا، اور دیکھنے والوں کو آج آپ نمونہ کلام کے طور پہ اپنا کچھ سنانا چاہیں گے؟ ہاں جمیل بھائی، شعر و ادب کی طرف مجھے ایک بچپن سے ہی شوق تھا، اور 2008 کے اندر میں نے پہلی دفعہ جب مشاعرہ پڑھا تو اس کے دوران جو میں نے پہلی غزل پڑھی وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو وہ ہمارے دیکھنے والوں کو پہلی غزل وہ تھی کہ بیٹھ جائیں چلو چھپ کے گھر دھوپ سے، بیٹھ جائیں چلو چھپ کے گھر دھوپ سے، چل رہے ہیں پرندوں کے پر دھوپ سے، دھوپ سہتے رہے ہم اسی آس پر، دھوپ سہتے رہے ہم اسی آس پر، پک ہی جائیں گے ایک دن سمر دھوپ سے، چاندنی تک جلاتی تھی جس کو کبھی، چاندنی تک جلاتی تھی جس کو کبھی، آج گزرا وہی ننگے سر دھوپ سے، چاندنی تک جلاتی تھی جس کو کبھی، آج گزرا وہی ننگے سر دھوپ سے، ماند سورج کی پڑنے لگی روشنی، ماند سورج کی پڑنے لگی روشنی، ماند سورج کی پڑنے لگی روشنی، ہم نے جب بھی ملائی نظر دھوپ سے، جل نہ جائیں یہ معصوم جذبے کہیں، جل نہ جائیں یہ معصوم جذبے کہیں، جل نہ جائیں یہ معصوم جذبے کہیں، خواہشوں کا بچاتا ہوں گھر دھوپ سے، روزی اپنی کمانی ہے آخر تجھے، روزی اپنی کمانی ہے آخر تجھے، کام کر لے تو واقف نہ ڈر دھوپ سے، بیٹھ جائیں چلو چھپ کے گھر دھوپ سے، جل رہے ہیں پرندوں کے پر دھوپ سے۔ واہ، جل رہے ہیں پرندوں کے پر دھوپ سے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بچپن سے ہی معذوری کا شکار تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ اس معذوری سے آپ گزرے، تو یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا؟ ہاں جمیل بھائی، یہ جو معذوری ہے یہ مجھے بچپن سے تھی، جب میں نے ہوش مانا تو میں معذور تھا۔ تو اپنا جو کلام ہے جی وہ اس حوالے سے آپ ناظرین کو کچھ پیش کیجئے۔ جی، میرا جو کلام ہے وہ زیادہ تر چھوٹی بہر کے اندر رہتا ہے۔ ایک غزل میری جو کہ مشہور ہے، اس کی لطیف ہے سورج، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آنکھ میں یوں اگا دیا سورج، آنکھ میں یوں اگا دیا سورج، ایک آنسو بنا دیا سورج، جس نے دیکھا نہ تھا اجالا تک، جس نے دیکھا نہ تھا اجالا تک، آج اس نے اٹھا دیا سورج، وہ میری چھت پہ چاند لایا تھا،
وہ میری چھت پہ چاند لایا تھا، میں نے اس کو دکھا دیا سورج، چاند سے چاند کی ملی آنکھیں، چاند سے چاند کی ملی آنکھیں، دیکھ کر مسکرا دیا سورج، چاند سے چاند کی ملی آنکھیں، دیکھ کر مسکرا دیا سورج، دید میں روشنی رکاوٹ تھی، دید میں روشنی رکاوٹ تھی، سامنے سے ہٹا دیا سورج، دید میں روشنی رکاوٹ تھی، سامنے سے ہٹا دیا سورج، آنکھ میں رات خواب کے اترے، آنکھ میں رات خواب کے اترے، ان کو دن تک بنا دیا سورج، پوچھتے ہیں کہ کون ہے واقف، پوچھتے ہیں کہ کون ہے واقف، ہر کسی نے بتا دیا سورج، آنکھ میں یوں اگا دیا سورج، ایک آنسو بنا دیا سورج۔ واہ، آنکھ میں اگا دیا سورج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک نہایت غریب گھرانے میں آنکھ کھولی اور ساتھ ہی معذوری کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، تو یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ ہاں جمیل بھائی، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے معاشرے کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا واقعی کرنا پڑا، اور پڑھائی کے دوران بچپن سے لے کر جاب ہونے تک بہت سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑی، تانے سننے پڑے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے دوست احباب ملے جنہوں نے میرے ساتھ واقعی دلی طور پہ تعاون کیا، اس میں میں جن کو کبھی نہیں بھول سکتا، وہ نجیب اسلم، میاں نجیب اسلم تھے، جو ٹی ایم لوتھرا ملے، دنیا پر ملے، اس طرح ان کے ساتھ ساتھ عمر جوید تھے، شاہد جوید شہین تھے، اس طرح انور بھائی تھے، چودھری انور کپڑے والے، اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ ملتے جلتے جو دوست تھے، چودھری ارشد علائیں تھے، جنہوں نے مختلف موقعوں پر میرے نہ صرف مالی طور پر حوصلہ افزائی کی، بلکہ تعلیمی حوالے سے بھی انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور مجھے یہاں تک لے کے آنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ دیکھنے والوں کو اپنا کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ نمین بھائی، اب میں ایک چھوٹی بہن کی ایک مشہور غزل ہے میری، جی ضرور، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ وہ آپ نے سنی بھی ہے، جس کی لطیف محبت ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن کی مشہور غزل ہے، دو گام کی محبت کس کام کی محبت، دو گام کی محبت کس کام کی محبت، دیتی ہے رت جگئی پھر ایک شام کی محبت، کاسد کو بھی لے ڈوبی، کاسد کو بھی لے ڈوبی، پیغام کی محبت، کرتی ہے ہم کو رسوا، کرتی ہے ہم کو رسوا، بس جام کی محبت، کرتی ہے ہم کو رسوا، بس جام کی محبت، مشہور ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے، گل فام کی محبت، الزام ہی ہوتی ہے، الزام کی محبت، اب تک ملی ہے واقف، اب تک ملی ہے واقف، بس نام کی محبت، دو گام کی محبت کس کام کی محبت۔ واہ، ہم آپ کے حوصلے کو داد دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک غزل سنایا، جی، تھوڑی طویل بحر میں ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سن کے اچھا لگے گا ضرور۔ تو یہ زمین خاموش ہے، یہ آسمان خاموش ہے، یہ زمین خاموش ہے، یہ آسمان خاموش ہے، میرے اندر اور بحر کا یہاں خاموش ہے، ہم محبت کر رہے تھے لطف خاطر جان کر، ہم محبت کر رہے تھے لطف خاطر جان کر، اب لگی ہے چوٹ تو وہم و گما خاموش ہے، بے گناہی میری ثابت ہو چکی ہے دوستو، بے گناہی میری ثابت ہو چکی ہے دوستو، دیکھ لو تم آج سب کی زباں خاموش ہے، دیکھ لو تم آج منصف کی زباں خاموش ہے، بھوک کے مارے پرندے رات سے آئے نہیں، بھوک کے مارے پرندے رات سے آئے نہیں، گھونسلے خاموش ہیں سوتے اذاں خاموش ہیں، بھوک کے مارے پرندے رات سے آئے نہیں،
घोंसले खामोश हैं, सोते अज़ा खामोश हैं, झूठ पर तो दाद देते थे सभी दिल खोल कर, झूठ पर तो दाद देते थे सभी दिल खोल कर, आज एक सच सुन के ये सारा जहां खामोश है, आज एक सच सुन के ये सारा जहां खामोश है, चाल का सदने चली ऐसी के बता सकते नहीं, चाल का सदने चली ऐसी बता सकते नहीं, मैं यहाँ खामोश हूँ तो वो वहाँ खामोश है, मैं यहाँ खामोश हूँ तो वो वहाँ खामोश है, हम तो गज़लें लिख रहे थे दाद खाही के लिए, हम तो गज़लें लिख रहे थे दाद खाही के लिए, किस लिए वाकिफ ये बद में दोस्तां खामोश है, ये ज़मीं खामोश है, ये आसमां खामोश है, मेरे अंदर और बहका जहाँ खामोश। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से के अख्ताम पर हमें इजाज़त दीजिए, दूसरे हिस्से के साथ फिर मिलते हैं।